علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی کثرت سجود یعنی کثرت کے ساتھ سجدے کرنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے، یعنی نفلی نماز زیادہ ادا کرنا، کثرت سے سجدے کرنا۔ سیدنا ربیع بن کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضروریات یعنی مسواک وغیرہ کا خیال رکھتا تھا، اور ایک رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوش ہو کر مجھے فرمایا، کچھ دین و دنیا کی بھلائی کا مانگ مجھ سے، یعنی مجھ سے دعا کروا۔ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ کتنی جلدی کتنی دور پہنچ گئے۔ سوال کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتے، رات کے وقت آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتے، آپ کی مسواک کا خیال رکھتے، دیگر ضروریات کا خیال رکھتے۔ آپ نے خوش ہو کر پوچھا، اب مانگ میں اللہ رب العزت سے آپ کو لے کر دوں گا، دعا کروں گا اللہ سے۔ حالانکہ ضرورت تو ہوگی انہیں گھر بار کی بھی، بیوی بچوں کی بھی، کہ انسان ہے نا، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں مانگی۔ سوال کیا اور بہت بڑا سوال کر دیا، اللہ کے رسول اگر کچھ لے کر دینا چاہتے ہو، اللہ سے کچھ لے کر دینا چاہتے ہو تو اللہ سے آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز، اور اس کے علاوہ کچھ اور مانگ۔ میں نے کہا بس یہی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، یعنی کثرت سے نفلی نماز پڑھا کر، کثرت سے نماز ادا کر اور میری کیا کر، مدد کر اس بات میں۔ اگر تو نفلی نماز زیادہ ادا کرے گا تو میں اللہ رب العزت سے تیرے لیے رفاقت کا سوال کر لوں گا۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا، جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے لیے پورے خلوص اور حضور کے ساتھ سجدوں کی کثرت لازم کر، یعنی کثرت سے سجدے کیا کر، پس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ رب العزت تیرا درجہ بلند کر دے گا اور اس کے بدلے سے تیرا گناہ مٹا دے گا۔ یہ صحیح المسلم کے اندر موجود، اور جو پیچھے والی پڑھی وہ بھی صحیح المسلم کے اندر موجود۔ یعنی جو بندہ اللہ کے حضور کثرت سے نفل نماز ادا کرتا ہے، کثرت سے سجدے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔
اگر بندہ اللہ کے حضور آ کر پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے، اللہ کے لیے خالصتاً سجدہ کرے، جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لائق ہے، کسی دوسرے کے لائق نہیں، کسی قبر والے کے، کسی شجر والے کے، کسی حجر والے کے، کسی درخت والے کے لائق نہیں کہ کسی کو سجدہ کیا جائے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کے لائق ہے، اسے ہی سجدہ کیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں کون کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب عز وجل۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح المسلم کے اندر موجود ہے کہ خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، مجھے سجدے اور رکوع میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ اگر بندہ سجدے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگے، دعا کون سی؟ جو مسنون ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلائی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ صحیح المسلم کے اندر موجود ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے۔ اور آگے والی سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے کہ میرا بلند پروردگار پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا بھی سجدے میں پڑھا کرتے۔ اور تیسری دعا سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور یہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکوع میں جا کر اتنی دعائیں پڑھا کرتے تھے، یہ صحیح المسلم کے اندر موجود ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ ذنبی کلہ دکہ وجلہ، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے۔ کتنی پیاری اور جامع دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں جا کر پڑھتے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ تو ہم سب کو بھی یہ یاد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔